أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تعارفی سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے کا آج چوتھا درس ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ ہے۔ سیدہ حفصہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلیفہ دوم ہیں اور مراد پیغمبر ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام سیدہ زینب بنت معزون تھا۔ یہ زینب بنت معزون جو ہیں، یہ سیدنا عثمان بن معزون رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، اور یہ وہی سیدنا عثمان بن معزون ہیں کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغموم رہنے لگے۔ صحابہ اکرام کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی تو سیدنا عثمان نے اپنی اہلیہ خولہ بنت حکیم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور پھر سیدہ خولہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر کے آپ کی اجازت سے آپ کا پیغام نکاح سیدہ سودا بنت زمعہ اور سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر تشریف لے گئیں۔ تو یہ سیدنا عثمان بن معزون سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں ہیں، یعنی ان کی والدہ زینب کے سکے بھائی ہیں، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں۔ روایات کے مطابق سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، اور روایات میں آتا ہے کہ جس وقت ان کی پیدائش ہوئی اس وقت قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جوان ہونے پر ان کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ السہمی سے ہوا۔ نہایت اچھے طریقے سے یہ میاں بیوی اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ سیدہ کا اسلام، چونکہ یہ ایک اسلامی ماحول کے اندر پرورش پائی انہوں نے، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی ابتدائے اسلام ہی میں دولت ایمان سے یہ مشرف ہوئے، تو سیدہ حفصہ بھی ماں باپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئیں۔ بعد میں بنو سہم کے خاندان میں خنیس بن حذافہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو وہ بھی مسلمان تھے، تو گویا سیدہ کا ارد گرد کا ماحول خالص اسلامی تھا، جس کے اندر انہوں نے پرورش پائی اور پروان چڑھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، تو سیدہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ مدینہ میں ابھی اپنی زندگی کے
کچھ دن ہی ان کے گزرے تھے کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا اور ان کے شوہر اس غزوہ کے اندر بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے زخمی ہوئے، اور پھر یہی وہ زخم تھے کہ جو ٹھیک نہ ہوئے اور انہی زخموں کی وجہ سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر کے بعد یہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور اس کے اندر یہ مرجوع ہوئے، یعنی ان کو زخم وغیرہ لگے، لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ یہ غزوہ بدر کے اندر زخمی ہوئے تھے اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ بعد میں شہید ہو گئے۔ تو سیدہ چونکہ بیوہ ہو گئیں اور ان کے بیوہ ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نکاح کی فکر لاحق ہوئی۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہایت مغموم رہنے لگے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میرا ایک سسرالی رشتہ تھا وہ منتقع ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع کے اوپر ان سے بات کی کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ تم سے بیاہ دوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس معاملہ پر غور کروں گا۔ بعد میں چند روز گزرنے کے بعد پھر جب ان دونوں صحابہ کی آپس میں ملاقات ہوئی تو دوبارہ جب بات ہوئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس رشتے کے اوپر آمادہ نظر نہ آئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ابو بکر سے بولا، ان سے بھی یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر کی بات سن کر کے خاموش ہو گئے اور کسی قسم کا کوئی جواب نہ دیا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ اس سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش کی اور نکاح کر لیا۔ اب اس کے بعد ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر سے ملے اور ان سے کہنے لگے کہ عمر، جب چند روز پہلے آپ نے مجھ سے اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی اور میں تمہاری بات سن کر خاموش ہو گیا اور تمہیں میری یہ خاموشی ناگوار گزری، لیکن میرے جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کی بیٹی کا ذکر کیا تھا اور میں آپ کے اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں آپ کی بات سن کر کے خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کا اظہار نہ کرتے اور نکاح نہ کرتے تو میں ضرور آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کے لیے آمادہ تھا۔ بہرحال جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ سیدنا عثمان کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی اور انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے عثمان سے اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور میری پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے عثمان کا نکاح تیری بیٹی سے زیادہ اچھی عورت سے کر دیا ہے اور تیری بیٹی کا نکاح عثمان سے زیادہ اچھے مرد سے کر دیا ہے۔ یعنی عثمان کے نکاح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم گئیں تو لازمی بات ہے کہ وہ حضرت عمر کی بیٹی سے اچھی عورت تھیں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، اور اسی طرح حضرت عمر کی بیٹے کے لیے جس آدمی کا یا جس شوہر کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو لازمی بات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی سے اچھے تھے، تو بڑے خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بات سمجھائی۔ تو بہرحال سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نکاح 2 ہجری میں ہی ہو گیا تھا،
جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نکاح 2 ہجری میں نہیں بلکہ 3 ہجری میں ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت فضل و کمال کی حامل تھیں۔ امام نووی نے شرح تہذیب میں لکھا ہے کہ سیدہ سے 60 احادیث منقول ہیں جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ یہ بات بھی سیدہ کی فضیلت میں آتی ہے کہ ان کے خاندان کے 7 آدمیوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ خود ان کے والد گرامی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے چچا زیاد بن خطاب، پھر ان کے شوہر خنیس رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے 3 ماموں عثمان بن معزوم، عبداللہ بن معزوم اور قدامہ بن معزوم، اور پھر ان کے ماموں کے بیٹے صائب بن عثمان بن معزوم۔ تو یہ 7 افراد ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی۔ تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنے بڑے عظیم خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ پھر سیدہ حفصہ کی اگرچہ کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے جو عزیز و اقارب کے بچے تھے انہوں نے انہی کی پرورش میں زندگی گزاری اور انہی سے تربیت حاصل کی۔ سیدہ کو علم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کا اثر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی تعلیم کی بہت زیادہ فکر رہتی۔ سیدہ شفا بنت عبداللہ کو چینٹیوں کے کاٹنے کا منتر آتا تھا۔ ایک روز وہ بیت نبوت میں آئیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ حفصہ کو وہ منتر سکھا دو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے۔ اور اسی طرح طبقات ابن سعد میں ایک روایت ہے اور حلیت الاولیاء میں بھی کہ سیدہ جو ہیں وہ صائم النہار اور قائم اللیل تھیں، یعنی وہ دن کے وقت روزہ رکھتی تھیں اور رات کے وقت طویل قیام کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب سیدہ کا انتقال ہوا تو سیدہ اس وقت بھی روزے کی حالت میں تھیں، یعنی انتقال کے وقت تک وہ اس حالت پر اور اپنی اس عادت اور روٹین پر قائم رہیں۔ دین میں تفقہ کا بھی انہیں ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ مختلف آیات قرآنی سے مختلف نکات نکالتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے کے اندر آپ کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرماتے۔ سیدہ کی وفات کے متعلق مختلف روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کا 45 ہجری میں مدینہ طیبہ کے اندر انتقال ہوا، اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے اندر آپ کی وفات کا تذکرہ بتاتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کا سن 41 ہجری ہے۔ اگر 41 ہجری آپ کی وفات کا سن بتایا جائے تو آپ کی عمر بنتی ہے 59 سال، اور اگر 45 ہجری اگر اعتماد کیا جائے اس کے اوپر تو آپ کی عمر بنتی ہے 63 سال۔ تو بہرحال جتنی بھی ان کی عمر تھی یا جس سن میں بھی ان کی وفات ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اور آپ کے نکاح میں آنا یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور پھر خالصتاً اسلامی ماحول کے اندر انہوں نے تربیت اور پرورش پائی تھی، اور اسلامی گھرانے کے اندر یعنی آپ کے والد، آپ کے چچا، آپ کی والدہ، آپ کے ماموں، یعنی ددھیال اور ننہال دونوں طرف سے قریبی رشتے یہی ہوتے ہیں، چچا کا یا ماموں کا، تو دونوں طرف سے ان کو اسلامی ماحول ملا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں انہیں قبول کیا، تو یہ اس سے بھی بڑا اعزاز ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ اکرام، اہل اسلام کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ عقیدت اور ان کے عملی زندگی کو سمجھتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔